السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ آج صبح کا جو پروگرام ہے آپ کا، تو یہ آپ نے کس وقت ریکارڈ کیا ہے؟ جو سچ بتا دوں میں آپ کو، یہ میں نے جب جلسے پہ پتہ چل رہا تھا پابندیاں لگی ہیں، کنٹینرز ہیں، یہ میں نے اس وقت لیکن آئی نو، مجھے پتہ ہے کہ لاہور نہیں رک سکتا، پورا پاکستان میں لوگ نہیں رک سکتے. اور وہ سوشل میڈیا ٹیم نے ویژولز، جو سچ بات ہے وہ بعد میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈالے ہیں، لیکن میرا جو پروگرام ہے وقت سے پہلے کا ہے. ہمیں پتا تھا کہ جس طرح کی تیاری ہے اور جو حالات ہیں، وہ بری طرح سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ناکام ہو جائے گی، اور وہ ناکام ہو چکی ہے. یاد رکھیے گا، کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے. اور خاص طور پر نگران حکومت کی بات پر سونا بہت ضروری ہے. منڈے کو حماد اظہر کی پٹیشن انشاءاللہ امید ہے لاہور ہائی کورٹ میں فکس ہوگی، جو ہم نے سیٹرڈے کو چھٹی ہوتی ہے. لیکن آئندہ والے جلسے جلوسوں کو روکنے کے حوالے سے یہ طریقہ کار ہے کہ کنٹینر لگا کر بند کر دیں گے، یہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی، اور یہ عدالت کے سامنے ہم ساری چیزیں رکھیں گے. کامیاب ترین جلسے پر جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بہت شکر گزار ہے، لیکن ان کی ایک کال پہ دنیا کیسے نکلی ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ڈپٹی کمشنر یا اسپیشل برانچ ہے، وہ 5 لاکھ کی تعداد بتا رہے ہیں. میں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ 5 لاکھ کی تعداد بتا رہے ہیں، لیکن مینار پاکستان کا جس طرح گراؤنڈ بڑا ہوا تھا، یہ لاکھوں کی تعداد 10 لاکھ سے تو کم معمولی بات ہے. چونکہ میں نے فگر کیلکولیٹ نہیں کی ہے، لیکن میں صرف سرکاری اعداد و شمار، اور کسی جگہ ٹویٹ بھی کیا ہے میں نے، وہ میں بیک گراؤنڈ پہ بھی نہیں چلانا چاہتا. جواب وہ غریدہ فروخی کے لیے دیا تھا کہ آ کے دیکھ لو اور گن لو وہاں پر کتنے لوگ تھے. عمران خان صاحب کا تقریر کر کے پورا ایجنڈا دے دیا. انہوں نے 10 نکات سامنے رکھ دی ہیں، اور 10 نکات اگر آپ سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو 10 نکاتوں میں کیا خاص بات ہے. 10 نکاتی پروگرام میں جو بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے: بیرون ملک سرمایہ کاری کو لانا، برآمدات کو فعال کرنا، سیاحت، معدنیات، چھوٹی اور درمیانی سے زراعت، بڑے تعاون کی تنظیمیں ہو، ٹیکس نیٹ بڑھانا، منی لانڈرنگ روکنا، قانون کی حکمرانی، پسماندہ افراد کے لیے فلاحی پروگرام. یہ بیک گراؤنڈ پہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. یہ 10 نکاتی ایجنڈا جو ہے اور یہ قابل عمل ہے. یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ قابل عمل ہے، اور اس پر عمل ہوگا. اور آپ کو آگے ہم لے کر چلتے ہیں. تو یہی نہیں ہے، عمران خان صاحب جیسے ہی گھر نکلے وہ تصویروں وائرل ہوئی ہے. قاسم زمان جو ہیں وہ ساتھ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صاحب اسپیشل برانچ نے کو 5 لاکھ کے قریب کہا ہے. اور عمران خان صاحب بتاتے ہیں تم نے دیکھا عوام نکلی باہر. عوام عمران خان کی زمان پاک پہ واپسی پہ جو گفتگو میں نا، یہ ویڈیو جو ہے یہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے، یہ بلکہ سن ہی لیں، چلیں چھوڑیں، چھوٹا سا ایک پورشن ہے وہ ذرا دیکھ لیں. عمران خان صاحب آئے ہیں اور آ کر عمران خان صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ سن لیجیے گا. یہ بتاؤ تم نے دیکھا کتنی پبلک جو اسپیشل برانچ والوں نے کوئی ایسٹیمیٹ لگایا 5 لاکھ کا، مگر بہت زیادہ. جی آپ نے وہ سن لیا. آگے میں عمران خان صاحب کا اپنا فروخ حبیب بڑا دوست ہے، بھائی ہیں. آج کل جہاں اپنا یوٹیوب کے علاوہ اپنا ایک پروگرام اینکر کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ کے ساتھ انٹرویو کیا، اور جو رانا ثناء اللہ نے گفتگو کی ہے بلا شبہ جرم قابل دست اندازی. پولیس ہے، اس پہ کاروائی ہوتی یا نہیں ہوتی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا کہا. آپ لوگوں کے بہت سے سوالات تھے، میں نے کہا میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے پہلے تو وہ انٹرویو چلا دیتے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے وہاں کی، اگر بلر چل رہا ہوگا تو برا نہ مانی گا، لیکن زبان آپ کو آ جائے گی. خود کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے. تو کیا یہ تو اس لیے اب پھر جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے، تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو نہیں سوچا جاتا کہ جی فلاں چیز کر دیں فلاں چیز نہ کریں، یہ جمہوری ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ اصولی ہے، یہ بے اصولی ہے. یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ کے ماننے والے چاہنے والے سینکڑوں ہیں، لاکھوں ہیں،
آپ کی یہ باتیں سنیں گے تو وہ تو عمران خان کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور وہ حملہ کرنے سے گریز نہیں تو عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اسے تو نارکی پھیلے گی. نہ تو انارکی پھیلی ہوئی ہے اور کیسے پھیلے گی. اور دھمکی امیز یہ پاکستان جیسے جمہوری ملک نہیں ہو سکتا. یہ افریقہ میں وہ جہاں قانون کی جہاں گاڈ، اچھا چلے میں یہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ گاڈ فادر اور سوئٹزرلینڈ مافیا کیوں کہا تھا. یہ الفاظ کافی ہیں سمجھنے کے لیے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. یہ جو الفاظ ہے نا یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ الفاظ کی سٹرینتھ کیا ہے، ان الفاظ کا مقصد کیا ہے، یہ الفاظ کیا بتانا چاہتے ہیں. اور میں نے تو کہا سنا نگران حکومت نے پرچہ درج کر دی اور ٹویٹ کیا ہے میں نے، بیک گراؤنڈ پہ چل جاتا ہے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دونوں ٹویٹ میں نے کر دیے تھے. یہ بھی میں نے کہا سنا ایف آئی آر حرکت میں آ گیا. اب کسی کے پاس کوئی تفصیلات ہے تو وہ ضرور عوام کو بتانا چاہیے. باقی آپ کو پتہ ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے سلسلے میں 4 آئینی درخواستیں جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گی. پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو نمبر لگ گیا. شیخ رشید صاحب ہیں، سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، سابقہ ہیں، وہ اصولوں پہ کھڑے ہونے والے آدمی ہیں. میری بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ. وہ اصول والی بات کرتے ہیں جو قانون اور آئین کی بالادستی کی بات. تو ہم بھی سارے، اور یاد رکھیے گا اس سارے معاملے میں الیکشن کو التوا کرنے والے معاملے میں کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. بار ایسوسیشن، بار کونسل سارے یہاں کھڑی ہوں گے. آپ لوگوں کے سوال بھی تھے کہ بار ایسوسیشن کھڑی ہوں گی اس حوالے سے. پہلے تو ایک آل پاکستان لائرز کنونشن منعقد ہو رہا ہے، اس میں وکلا تنظیمیں آ کر آپ کے سامنے ایک ایک چیز سامنے رکھیں گی اور بتائیں گی. اور اگلا جو معاملہ ہے وہ احتجاج کا، یعنی بار ایسوسیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی فائل ہو رہی ہے اور وہ نقطہ نظر یہاں قانونی طور پر سامنے آئے گا. اگر سڑکوں پہ نکلنا پڑا تو وہ بڑی بھرپور انداز سے سڑکوں پہ نکلا جائے گا. آگے آپ کے سامنے وہ 4 پتہ نہیں 5 صفحوں کا وہ خط لکھ دیا ہے صدر پاکستان کو، جواب لکھا ہے وہ چٹھی بات. اور آپ اندازہ لگائیں، میرا خیال تھا کوئی اچھا لکھا ہوا ہے جواب جو ہے نا لکھنے والا، لیکن دکھ اور افسوس ہوا کہ اس ملک کا وزیر اعظم کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. صدر پاکستان کے جو سوالات تھے اس کا اسپیسیفک جواب دینے تھے. یہ تو پرانی کہانیاں لے کر طوطا مینا کی کہانیاں لے کر نکل آئے. اور دیکھنا جی وہ کہتے ہیں جی یہ جو خط لکھا آپ نے یہ پریس ریلیز ہے انصاف تحریک انصاف کی. آپ خط یک طرفہ حکومت مخالف کی حالت کا حامل ہے جس کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں. آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں، آپ مسلسل یہی کہہ رہے ہیں. پھر وہی بات 3 اپریل 2022 کو آپ نے قومی اسمبلی کی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا. آپ نے متوسط دیکھ پھر عمران خان کی عدالتی حکومت دوری اور تعمیل کرنے والے پر حملوں کی مذمت نہیں کی. اب اور یہ آرٹیکل 19 سے بڑا نفاذ ہو رہا ہے، بڑی ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے. تمام افراد نے قانون کے مطابق داد رسی کے مطلوبہ فارم سے رجوع کیا. جماعتی وابستگی کے سبب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں پر یکسر فراموش کر دیا. آپ نے نجی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ اور فدری پیدا کرنے کی کوششوں کو نظرداز کر دیا. قومی اسمبلی کی تحلیل کے آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو غیر آئینی قرار دیا. آرٹیکل 19 کلاس 5 کے تحت بطور وزیر اعظم میرے حلف کے معاملے میں بھی آپ آئینی فرائض نمانے میں ناکام رہے. کئی موقع کے بعد آپ منتخب آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز میں کام کرتے رہے. آپ نے 2 صوبوں میں بدنیتی پر مبنی اسمبلیوں کی تحلیل اور کسی قسم کی تفتیش کا اظہار نہیں کیا. اب یہ دکھ اور افسوس ہے، مجھے شرم آتی ہے. یہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، نالائق ترین، جس کو پتہ ہی کچھ نہیں. پہلی تو بات ذرا سمجھا دوں آپ کو، آرٹیکل 91 کے مطابق آئینی ذمہ داری ہیں. اگر صدر پاکستان آئین توڑ رہے ہیں نا، جائیں نا بھائی، جائیں امپیچ کر دے، صدر کے خلاف امپیچمنٹ لے آئیں. آپ کو روکا ہے؟ یہ جو باتیں کی ہیں تم نے، جائے 2 تاریخ سے صدر کو ریموو کر دیں آپ. مگر اس طرح بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے نہیں. جو سوال ہے، پہلی تو بات، پہلا سوال کا جواب تو آپ یہ بتا دیں. آئین کا آرٹیکل 48 کے تحت آئین نے جب فراہم کیا، آئین کہہ رہا تھا کہ لازمی یہ کرنا ہے تو صدر کرتے. جب آئین نے خود روم دیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کام غلط کر رہے ہو تو کوئی بندہ چیک اینڈ بیلنس کرنے والا، تو صدر نے احتساب کیا تمہارا. شباز شریف. نہیں پتا تو وہ آئین پڑھ لو، پوچھ لو، اگر ہوتا تو بات اب تک آ جاتی. آرٹیکل 91 میں بھی صدر نے جو اختیار استعمال کیا بالکل قانون کے مطابق استعمال کیے. تمہیں اتنا شوق ہے تو امپیچمنٹ میں اب آ جائے. غیر جو کہہ رہا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں غیر قانونی پر تحریر کی ہیں، تم سپریم کورٹ سے اوپر آ گئے ہو.
اور چیلنج کیا کوٹوں میں. جب کوٹوں میں چیلنج نہیں کیا تو بات ختم ہوگی, پھر کیا بات رہ گئی اس میں سے. اور آئین پڑھا نہیں ہے شاید, اس طرح کریں آپ اردو, انگریزی, فارسی, پنجابی اور کوئی اور آپ کا سندھی زبان میں بھی آپ کو آئین پاکستان 1973 پڑھانے کی ضرورت ہے. جب لکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہیں تو آپ کون ہے؟ یعنی یہ وزیر اعظم کی زبان ہے, تھو ہے اس سارے معاملے کے اوپر جو بات کری ہے اس نے. یہ وزیر اعظم کا کام ہے اس طرح کی زبان میں بات جواب دینا. لکھا ہوا ہے ان کے اندر اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو سکتی ہے, پھر کیا پھر دوسرا ڈاؤٹ کیا رہ گیا؟ یہاں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال پوری کرنے کا. تم کون ہوتے ہو؟ تم آئین توڑ رہے ہو بیٹھ کے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب لکھا ہے اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو سکتی ہے تو ہو سکتی ہے, اور یہی ہوا. پھر نگران سیٹ اپ تم نے اپنی مرضی کا بٹھایا ہوا سارا, وہ نہیں جواب دے سکتے. تم یہاں بیٹھے گا کہ 144 غیر قانونی طور پر لگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو اٹھایا جا رہا ہے, تم نے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ کوئی آواز نہیں اٹھائی, بلکہ تم نے تو الیکشن ملتوی کرنے میں اہم کردار, ٹول کے طور پر کردار ادا کیا ہے. توہین عدالت کی کاروائی شاباشی تمہارے پہ بنتی ہے, تمہاری کابینہ پہ بنتی ہے. تمہارا خط اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے سارے جرم اپنے ایڈمٹ کر لیے ہیں. تو کہاں تک بچو گے؟ اب وقت آ گیا ہے قریب, ہم دیکھیں گے. میں نہیں پڑھنا چاہتا فیض, لیکن آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تم نے کہاں معاملات کو چھیڑ لیا ہے. تمہارے لیے اب مشکل حالات پیدا ہو گئے ہیں, جسٹیفیکیشن ہے نہیں. تباہی ملک کی تم لوگوں نے کر دی ہے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی, ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا, پیٹرولیم پروڈکٹ پکڑی نہیں گئی, یہاں لوگ روتے پھر رہے ہیں. کامران خان نے وہ چھوٹی سی یہ افطاری کے حوالے سے یہ بات چلائی ہے. میں ابھی تو کہ وقت میرے پاس کم ہے, میں صبح کے پروگرام میں کوشش کروں گا میں وہ ضرور بات کروں آپ کے ساتھ. ناظرین, بڑے دکھ دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں, پر اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.